خدا کی تلاش۔ حضرت فضیل بن ربیع بیان فرماتے ہیں کہ میں خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ حج کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد ہارون الرشید نے مجھے کہا، اگر مردان خدا میں سے کوئی یہاں موجود ہے تو ہم اس کی زیارت کے لیے جائیں گے۔ میں نے کہا، ہاں، اس جگہ حضرت عبدالرزاق سنانی ہیں۔ اس نے کہا، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب ہم ان کے پاس پہنچے تو بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ رخصت کے وقت ہارون رشید نے مجھے کہا، ان سے دریافت کرو کہ کیا ان کے ذمے کچھ قرضہ ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں قرضہ ہے۔ ہارون رشید نے مجھ سے کہا، ان کا قرضہ ادا کر دو۔ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو اس نے کہا، اے فضل، میرا دل کسی اور بزرگ سے بھی ملنے کا متمنی ہے۔ میں نے کہا، یہاں حضرت سفیان بن عینیہ بھی جلوہ گر ہیں۔ اس نے کہا، ان کے پاس بھی لے چلو۔ چنانچہ جب حاضر ہوئے تو دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ واپسی کے وقت خلیفہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں ان سے بھی قرض کے بارے میں دریافت کروں۔ میں نے پوچھا تو فرمایا، ہاں قرض ہے۔ خلیفہ نے مجھے حکم دیا کہ ان کا بھی قرض ادا کرو۔ باہر آ کر خلیفہ نے مجھ سے کہا، اے فضل، ابھی میرا دل سیر نہیں ہوا، کسی اور بزرگ سے بھی ملاقات کراؤ۔ میں نے کہا، مجھے یاد آیا یہاں حضرت فضیل بن عیاض بھی تشریف فرما ہیں۔ پھر ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ اوپر ایک گوشے میں بیٹھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے دستک دی، اندر استفسار ہوا، کون ہے؟ میں نے جواب دیا، امیر المومنین آئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، مالی والا امیر المومنین، مجھے امیر المومنین سے اور انہیں مجھ سے کیا سروکار؟ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں کہ کسی بندے کو لائق نہیں کہ طاعت الہی میں خود کو ذلیل کرے؟ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حق ہے، لیکن رضائے الہی اس کے حضور میں دائی عزت ہے۔ تم میری اس حالت کو ذلیل گمان کرتے ہو، حالانکہ میں طاعت الہی میں اپنی عزت جانتا ہوں۔ اس کے بعد نیچے آ کر دروازہ کھول دیا اور چراغ بجھا دیا اور مکان کے ایک کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ مصافحے کے وقت ہارون رشید کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے مس ہوا تو حضرت فضیل نے فرمایا، افسوس ہے کہ اتنا نرم و نازک ہاتھ دوزخ میں جلے گا، کاش کہ یہ ہاتھ خدا کے عذاب سے محفوظ رہتا۔ ہارون یہ سن کر رونے لگا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا، اے فضیل، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، امیر المومنین، تیرا باپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے اپنی قوم پر امیر بنا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، میں نے تم کو تمہاری جان پر امیر بنا دیا، کیونکہ ایک سانس اگر طاعت الہی میں گزرے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ 1000 سال تک تمہاری فرما برداری کریں، اس لیے کہ امیر سے قیامت کے دن بجز ندامت و شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہارون رشید نے کہا، کچھ اور بھی نصیحت فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے خلافت پر فائز کرنا چاہا تو انہوں نے سالم بن عبداللہ، رجا بن حیا اور محمد بن کعب قرظی کو بلایا اور ان سے کہا، لوگوں نے مجھے اس بلا و مصیبت میں پہنچا دیا ہے، مجھے کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ کیونکہ امارت کو میں بلا جانتا ہوں، اگرچہ لوگ اسے نعمت خیال کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت عذاب الہی سے رستگاری ہو تو مسلمان بزرگوں اور بوڑھوں کو اپنے باپ کی مانند اور جوانوں کو اپنے بھائیوں کی مانند اور بچوں کو اپنی اولاد کی مانند سمجھیں اور ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ جو خاندان کا سربراہ و باپ اپنے بھائیوں، فرزندوں اور دیگر عیال کے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ یہ ممالک اسلامیہ ایک گھر کی مانند ہے اور ان میں رہنے والے اہل و عیال سارے گھر کی مانند ہیں۔ اپنے بڑوں کی زیارت کرو اور بھائیوں کی عزت کرو اور چھوٹوں سے پیار و محبت کرو۔ اس کے بعد حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہارا یہ خوبصورت چہرہ دوزخ کی آگ میں جلایا جائے۔ خدا کا خوف رکھو اور اس کا حق بہترین طریقے پر ادا کرو۔ اس کے بعد ہارون رشید نے عرض کیا، آپ پر کچھ قرض ہے؟ حضرت فضیل نے جواب دیا، ہاں، خدا کا قرض میری گردن پر ہے، وہ اس کی اطاعت ہے، میں فکر مند ہوں کہ اس وجہ میں میری گرفت نہ ہو جائے۔
ہارون رشید نے عرض کیا، بار قرض سے میری مراد لوگوں کا قرض ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ عز و جل کا شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے بہت کچھ نعمت دے رکھی ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے کہ لوگوں سے بیان کرتا پھروں۔ ہارون رشید نے 1000 اشرفیوں کی تھیلی آپ کے آگے رکھ دی اور عرض کیا، اسے اپنی ضرورتوں پر خرچ فرمائیے۔ حضرت فضیل نے فرمایا، اے امیر المومنین، میری اتنی نصیحتوں نے تم پر کچھ اثر نہیں کیا اور ابھی تک ظلم و استبداد کی روش پر قائم ہو۔ ہارون رشید نے کہا، میں نے آپ پر کیا ظلم و استبداد کیا ہے؟ فرمایا، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے ابتلا میں ڈالنا چاہتے ہو، کیا یہ ظلم و جفا نہیں ہے؟ یہ سن کر ہارون رشید اور فضل بن ربیع دونوں رونے لگے اور روتے ہوئے باہر آ گئے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے مجھے کہا، اے فضل بن ربیع، بادشاہ در حقیقت حضرت فضیل ہیں اور یہ سب ان کے دبدبے کی دلیل ہے جو دنیا اور دارالآخرت میں انہیں حاصل کرنے بھی انہوں نے اسی لیے ترک کر رکھی ہے۔ دنیا کی تمام زیب و زینت ان کی نظر میں بے وقت اور حقیر ہے، اہل دنیا کی خاطر تواضع کرنے بھی انہوں نے اسی لیے ترک کر رکھی ہے۔ آپ کے فضائل و مناقب اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے کہ لکھے جا سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔